کفر کی حالت کو کیوں کر پسند فرمائے گا؟ لہذا معلوم ہوا کہ سرکار کے آباء و اجداد ہمیشہ مسلمان گزرے ہیں۔ ایک مزید دلیل سماعت فرمائیں۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت طویل عرصے کے لیے رکا، اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں مبعوث فرمائے گئے۔ اس دوران کا جو بھی عرصہ ہے، اگر کوئی شخص کفر و شرک میں مبتلا نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل تھا تو اس کی نجات کے لیے وہ کافی ہوگا، اور ہم اسے دین ابراہیمی پر تصور کریں گے۔ لہذا سرکار کے والدین کریمین کے لیے خصوصی طور پر کوئی ایک روایت ایسی نہیں دکھا سکتا کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے کوئی شرک کیا ہو، بت پرستی کی ہو، یا کوئی غلط کام کی طرف مائل ہوئے ہوں، بلکہ ہم انشاءاللہ بھی آپ آگے سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ کو ایسی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس سے واضح ہو جائے گا کہ وہ خود بہت بڑی موحدہ تھیں، اور انہوں نے اپنے 5 سالہ بیٹے یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے پہلے کیا نصیحت فرمائی، اس نصیحت کی روشنی میں معلوم ہو جائے گا کہ ان کے نظریات اور خیالات اور عقائد کیا تھے۔ لہذا معلوم ہوا کہ وہ اہل توحید میں سے تھے، اور جب وہ اہل توحید میں سے تھے تو یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ ایمان کی کاملیت کے لیے ضروری تھا کہ اب اس کے اوپر ایمان لانا تھا، ورنہ اہل توحید تو مثال کے طور پر پہلے لوگ بھی تھے، اہل کتاب جو تھے توحید کے قائل تو تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقائد کو اختیار کرنا لازم ہوا۔ اسی لیے اگر کوئی تمام رسولوں کا اقرار کرے، آسمانی کتابوں کو مانے، لیکن قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، وہ کافر رہے گا، اسے کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا، اور وہ اہل جنت میں سے نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں تھے، مسلمان ہوئے یا بعد میں مسلمان ہوں گے اور ان عقائد کو اختیار کریں گے جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، قرآن بیان کر رہا ہے، وہ گویا کہ ان تمام عقائد کو اختیار کرنے والے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے پسند فرما رہا ہے اور جنت میں دخول کے لیے لازم قرار دے رہا ہے۔ چنانچہ جو زمانہ جاہلیت میں لوگ فوت ہو گئے لیکن وہ تھے موحد، وہ دین پر قائم رہے، اتنا کہ کم از کم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، لازم سی بات ہے کہ وہ ان تمام عقائد کو تو نہیں جانتے تھے، تو ان کا ایمان ان کے ایمان کے مقابلے میں کمزور رہا، یہ کم رہا، کمزور نہ کہیں بلکہ کم، اس میں کمی رہی، ضعف رہا، کیونکہ ایمان یقین کا نام ہے، تو جتنے چیزوں کی معرفت زیادہ ہوگی یقین اتنا بڑھے گا، اور جتنی معرفت کم ہوگی یقین اتنا ہی کم ہوگا۔ اسی لیے آپ نے لفظ سنے ہوں گے، یہ کامل الایمان ہے، یہ ناقص الایمان ہے، یہ قوی ایمان والا ہے، یہ ضعیف ایمان والا ہے۔ تو جتنا جتنا یقین میں زیادتی ہوتی ہے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور جتنا یقین میں کمی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر یقین میں کمی ہوتی ہے، اتنا ہی ایمان کمزور کہلاتا ہے۔ پھر اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ مثلا اس کا ایمان تو پہاڑوں کے برابر ہے، اس کا ایمان مثلا چٹان کے برابر ہے، اس کا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے، اس کا ایمان گیہوں یا جو کے دانے کے برابر ہے، مثلا اس طریقے سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے مختلف مقامات پر۔ اب ہم جو دلیل دینے والے ہیں یہ اس تمہید کے بعد وہ یہ ہے کہ مسلم کی ابھی روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی سفارش پر بہت سارے لوگوں کو جہنم سے باہر نکالے گا، اور وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا ایمان انتہائی کمزور ہوگا۔ تو بالفرض اچھا یہ بھی ضروری ہے کہ جو جہنم سے باہر نکلے گا کم از کم مسلمان ضرور ہو، ورنہ مسلمان کے علاوہ تو کوئی جب جہنم میں چلا گیا پھر وہ باہر نہیں نکلے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کسی خطا کے ساتھ دنیا سے جاتے لیکن صاحب ایمان ہوتے، تب بھی ان کا جہنم سے باہر نکلنا لازم تھا، جیسے کہ مسلم کی روایت ثابت کر رہی ہے۔ اور یہاں تو صورتحال یہ ہے
کہ ان کی کوئی خطا ہمارے سامنے نہیں، ان کا گناہ ہمارے سامنے نہیں، ان کی کوئی شرکیہ حرکت ہمارے سامنے نہیں، وہ توحید کے قائل مانے جائیں گے، دین ابراہیمی پہ مانے جائیں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان لوگوں کے حق میں قبول ہو رہی ہے جو اپنی خطاؤں کے باعث لیکن ضعیف الایمانی کی بنا پر جہنم میں چلے گئے، تو ان کے والدین کے حق میں نبی کریم کی سفارش کا عالم کیا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کتنی کرم نوازی فرمائے گا۔ تو یہ حدیث سماعت فرمائے کہ یہ بڑی لمبی حدیث پاک ہے، جس کا شروع کا حصہ یہ ہے کہ جب میدان محشر میں لوگ آ جائیں گے، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہیں ہو رہا ہوگا، تو لوگ بڑے پریشان ہوں گے اور مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ سب منع کر دیں گے کہ آج اس منصب کے یہ منصب ہمارے پاس نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ، حتیٰ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اور اس وقت پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی جو حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 286 ہے اور صفحہ نمبر 474، اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6956۔ اس میں ایک طویل حدیث پاک ہے، لیکن میں آپ کو مختصراً کر کے عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ آ کر میری بارگاہ میں عرض کریں گے فَأَنْطَلِقُوا، تو میں چلوں گا، فَاسْتَأْذِنُوا عَلَىٰ رَبِّي، پھر میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، فَيُؤْذَنُ لِي، تو مجھے اجازت دی جائے گی میرے لیے، فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ، تو میں جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، ورنہ اللہ کے لیے سمت کا تعین نہیں ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ جسم کے لیے ہوتا ہے کہ جسم کی کچھ جہتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی جسمانیت سے پاک، تو اس کے لیے کوئی سمت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے کہا جیسا اللہ کی شان کے لائق کہ وہ اپنے حبیب کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور اس کھڑا کرنے کا صحیح تصور ہم یہاں ذہن میں قائم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی تصور قائم نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہوگا یہ وہی پتہ چلے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، تو میں نبی اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ میں حمد بیان کروں گا کہ پہلے میں اس پر کبھی قادر نہیں ہوا ابھی تک، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے الہام فرما دے گا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، تو مجھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، آپ اپنا سر اٹھائیے، وقل، اور فرمائیے، یسمع لک، آپ کی سنی جائے گی، وسل، آپ سوال کیجئے، تعطى، آپ کو عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ لوگوں کی شفاعت کریں، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اس پہ انشاءاللہ ہمارا سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ اسی حدیث سے ہم اپنا سلسلہ کلام کو نیکسٹ پروگرام میں جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔